السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 10 پیش خدمت ہے۔ یگور نے پوچھا، اگر سیموئیلوف گرفتار ہی نہ ہوا تو؟ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ پھر یگور نے کہا، دیکھو ماں، پاویل کی وجہ سے افسردہ اور فکر مند مت ہو۔ وہ جیل سے کچھ بہتر حالت میں ہی واپس آئے گا۔ وہاں اسے اچھا خاصا آرام ملے گا اور پڑھنے کا وقت بھی۔ ہم جیسے لوگ باہر رہتے ہیں تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں 3 بار جیل جا چکا ہوں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا ماں، کیا میں یہ سمجھوں کہ ہر چیز طے ہو گئی ہے؟ تو میں کل تمہیں وہ ساری چیزیں دے دوں گا۔ یوں ہماری گاڑی ایک بار پھر چلنے لگے گی اور صدیوں کی پھیلی ہوئی تاریکی کو پیس کر رکھ دے گی۔ آزادی تقریر زندہ باد، ماں کا دل پائندہ باد۔ اچھا ماں، سلام رخصت۔ خدا حافظ سموئیلوف۔ ان کے جانے کے بعد ماں نے دروازہ بند کیا اور کمرے کے وسط میں گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس نے اپنی دعا کو بارش کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ بغیر الفاظ کے وہ دعا مانگتی رہی۔ اس وقت اس کے دل میں ان لوگوں کے متعلق تشویش تھی جنہیں پاویل نے اس کی زندگی میں داخل کر دیا تھا۔ وہ تمام سیدھے سادے انسان جو ایک دوسرے سے بے حد نزدیک تھے، پھر بھی اتنے اکیلے۔ صبح سویرے وہ ماریا سے ملنے چلی گئی۔ خوانچے والی ماریا نے ہمدردی سے بات کی۔ پلاگیا، بہت افسردہ ہو؟ ہمت نہ ہارو۔ پکڑ کر لے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ پہلے تو لوگوں کو چوری کی وجہ سے جیل میں ڈالتے تھے، لیکن آج کل لوگوں کو حق بات پر اڑنے کی وجہ سے جیل بھیجتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پاویل نے بالکل وہ نہ کہا ہو جو اسے کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو بھی کہا وہ سب کے لیے کہا، ہر شخص جانتا ہے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی منہ سے نہ بھی کہے تب بھی اچھے برے کی تمیز تو سب رکھتے ہیں۔ یقین کرو میں تم سے ملنے آنا چاہتی تھی، لیکن وقت ہی نہیں ملا۔ سارا دن پکاؤ پھر پھیری لگاؤ۔ پلاگیا نے موقع ملتے ہی اپنی بات کی۔ ماریا، میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں، مجھے اپنی مددگار کی حیثیت سے رکھ لو۔ دیکھو اب پاویل نہیں ہے، لہٰذا تنخواہ تو آئے گی نہیں، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ ماریا راضی ہو گئی، کہنے لگی ضرور، بھوک سے پناہ دینے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ ہر شخص کو تمہاری مدد کرنی چاہیے کیونکہ تمہارا بیٹا لوگوں کی بھلائی کے لیے پکڑا گیا ہے۔ بڑا اچھا لڑکا ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے، ہر شخص کو اس کا افسوس ہے۔ میں تو کہتی ہوں ان گرفتاریوں سے مالکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو کارخانے کی حالت کتنی بری ہے۔ یہ مالک سمجھتے ہیں کسی کو ٹھوکر ماریں گے تو وہ دوڑنا چھوڑ دے گا، لیکن ہوتا کیا ہے، 1 درجن کو مارتے ہیں 100 اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن دوپہر میں ماں ماریا کے کھانے کے خوانچے اٹھائے کارخانے پہنچ گئی اور خوانچے والی خود اپنا کھانا بیچنے بازار چلی گئی۔ مزدوروں نے پہلے دن ہی نئی خوانچے والی کو پہچان لیا۔ انہوں نے سر کی جنبش سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یہ دھندا شروع کر دیا پلاگیا؟ لوگ اسے ملتے اور یقین دلاتے پاویل بہت جلد چھوٹ جائے گا۔ لوگوں نے اپنی ہمدردی سے اس کا دل موہ لیا۔ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹر اور پولیس والوں کو گالیاں دیں، یہ گویا اس کے دل کی بات تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس کی حالت دیکھ کر خوش ہوئے ہوں۔ ایک نے تو دانت بھینچ کر کہا، اگر میں گورنر ہوتا تو اس کے بیٹے کو پھانسی پر لٹکا دیتا۔ لوگوں کو بہکانے کی یہ سزا ہوتی ہے۔ یہ دھمکی سن کر ماں کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ٹھنڈی سانس بھر کر نظریں نیچی کر لیں۔ کارخانے میں بے اطمینانی کا دور دورہ تھا۔ مزدور چھوٹے چھوٹے حلقوں میں جمع ہو جاتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ گھبرائے ہوئے فورمین ہر طرف دوڑے دوڑے پھرتے۔ گالیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ 2 پولیس والے سیموئیلوف کو پکڑ کر ماں کے نزدیک سے گزرے۔ وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، دوسرے سے سرخ بال پیچھے کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ تقریباً 100 مزدور ان کے پیچھے پیچھے پولیس والوں کو گالیاں دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے پکار کر کہا، سیموئیلوف چھٹی پر جا رہے ہو؟ کسی نے کہا، آج کل یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کی بڑی عزت کر رہے ہیں۔ ایک مزدور نے کہا، معلوم ہوتا ہے آج کل چوروں کو پکڑنے میں فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے ایماندار لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔
مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہم سمجھتے تھے ان میں اتنی شرافت ہے کہ لوگوں کو کم سے کم رات میں پکڑیں گے، لیکن یہ تو دن دہاڑے لیے جا رہے ہیں، حرام زادے۔ پولیس والوں نے تیوریاں چڑھا لیں لیکن تیزی سے چلتے رہے، گویا کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے اور نہ وہ فکرے سن رہے تھے جو ان پر چست کیے جا رہے تھے۔ ماں کے سامنے سے گزرتے ہوئے سموئیلوف نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جا رہے ہیں ہم۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے جھکی۔ اس کا دل اس ایماندار سنجیدہ نوجوان کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا، جو جیل جا رہا تھا لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے۔ کارخانے سے واپسی پر اس نے دن کا باقی وقت ماریا کے ساتھ گزارا، اس کے کام کاج میں مدد کی، اس کی بہت سی بک بک بھی سنی۔ شام کو بڑی دیر میں وہ اپنے سرد، ویران، اداس مکان میں واپس آئی۔ بہت دیر تک ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگاتی رہی لیکن اسے سکون نہ ملا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کھڑکی کے باہر خزاں کے زمانے کے برف کے گالے گر رہے تھے، شیشے پر آہستہ سے چپک جاتے، پھر پگھل کر پانی کی لکیر چھوڑتے ہوئے بہہ جاتے۔ دروازے پر کسی نے احتیاط سے دستک دی۔ ماں نے جلدی سے جا کر کنڈی کھولی۔ آنے والی ساشا تھی۔ ماں نے ایک مدت سے اسے نہیں دیکھا تھا، خوش ہو گئی، چلو کوئی تو آیا، کم از کم رات کو تھوڑی دیر کے لیے وہ تنہا نہیں رہے گی۔ مسکرا کر بولی، بہت زمانے سے تمہیں دیکھا نہیں، کہیں باہر گئی ہوئی تھی کیا؟ ساشا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، جیل میں تھی، نکولائی ایوانووچ کے ساتھ۔ ماں نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، تم تو بالکل بھیگ گئی ہو، لباس تبدیل کر لو۔ ساشا بولی، پہلے یہ پکڑو، میں کتابچے اور پرچے لائی ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ ڈھیلا کر کے اپنے جسم کو جھکولے دیے، درخت کے پتوں کی طرح پرچے نیچے ڈھیر ہو گئے۔ انہیں سمیٹتے ہوئے ماں ہنس کے بولی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ساشا اتنی موٹی کیسے ہو گئی۔ ارے باپ رے، کتنے بہت سے پرچے لائی ہو، پیدل آ رہی ہو؟ ماں نے دیکھا ساشا کی آنکھیں پہلے سے زیادہ بڑی لگ رہی تھیں، چہرہ کچھ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ کہنے لگی، قید سے چھوٹنے کے بعد تمہیں آرام کی ضرورت تھی، اس کے بجائے تم یہ کام کر رہی ہو۔ لڑکی نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، کرنا ہی پڑتا ہے۔ پاویل کے بارے میں سناؤ، گرفتاری کے وقت بہت پریشان تھے کیا؟ یہ سوال کرتے وقت ساشا نے ماں کی طرف نہیں دیکھا، وہ سر جھکائے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ ماں نے جواب دیا، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے آہستہ سے پوچھا، صحت اچھی تو ہے نا؟ ماں نے کہا، کبھی بیمار نہیں ہوا، لیکن تم سر سے پیر تک کانپ رہی ہو۔ آؤ اندر آؤ، میں تمہارے لیے چائے اور رس بھری کا جام لاتی ہوں۔ ماں نے سماوار چڑھا دیا۔ لڑکی قریب جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، بولی، جیل آدمی کو تھکا ڈالتی ہے، کمبخت بیکاری، اس سے بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ کتنا کام کرنے کو پڑا ہے، آپ جانور کی طرح پنجرے میں بند بیٹھے رہو۔ ماں نے دریافت کیا، تمہیں اس کا صلہ بھی کوئی دے سکے گا سوائے خدا کے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن تم خدا پر یقین بھی نہیں رکھتی ہوں گی۔ دفتن کوئی شخص ڈیوڑی میں بڑبڑاتا ہوا داخل ہوا۔ ماں اچھل پڑی، لڑکی بھی خوف سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، دروازہ مت کھولنا، اگر پولیس والے ہوں تو کہہ دینا تم مجھے نہیں جانتی، یہ کہنا میں اندھیرے میں مکان بھول کر ادھر آ گئی ہوں، دروازے میں بے ہوش تمہیں ملی ہوں، اور یہ کہنا ان پرچوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی باتوں سے ماں بہت متاثر ہوئی، بولی، معصوم سی جان، میں یہ سب کچھ کیوں کہوں؟ آنے والا یگور تھا، وہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا اور تھکن سے ہانپ رہا تھا۔ آہا، سماوار چڑھا ہوا ہے، تازہ دم کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ تم آ گئی ساشا؟ اپنا بھاری کوٹ اتارتے ہوئے وہ بغیر رکے بات کرتا رہا۔ ماں، سرکاری عہدیدار ان محترمہ کو پسند نہیں کرتے۔ جب جیلر نے ساشا کو پریشان کرنا چاہا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی اور اس سے کہا معافی مانگے۔ 8 دن تک انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، مرتے مرتے بچی ہیں۔ ماں نے تعجب سے پوچھا، کیا سچ مچ تم نے 8 دن تک کھانا نہیں کھایا؟ لڑکی نے کانپتے ہوئے کہا،
اسے معافی منگوانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور سکون دیکھ کر ماں نے سوچا کیا لڑکی ہے۔ پھر با آواز بلند پوچھا اگر تم مر جاتی تو؟ لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا تو کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن خیر اس نے معافی مانگ لی۔ لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے حقوق پامال کریں۔ ماں نے آہستگی سے کہا ہم جیسی عورتوں کو دیکھو، ساری عمر لوگ ہمارے حقوق کو پامال کر کے ہم پر قابو حاصل کرتے ہیں۔ یگور نے دروازے میں سے کہا سماوار تیار ہو گیا؟ ٹھہرو میں اٹھاتا ہوں۔ میرے بابا 20 گلاس چائے پیتے تھے، اسی وجہ سے 73 برس کی عمر تک آرام سے رہے، اچھی صحت تھی، نائب پادری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ماں نے پوچھا تم فادر ایوان کے بیٹے ہو؟ بولا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں، تم میرے والد سے کس طرح واقف ہو؟ وہ بولی میں بھی اسی شہر کی رہنے والی ہوں۔ وہ بولا اچھا میرے وطن کی ہو، کس کی بیٹی ہو تم؟ تمہارے پڑوسی سر بوگن کی۔ ارے انہیں تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان سے تو ایک سے زیادہ بار مجھے گوشمالی کرانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہنس رہے تھے، سوال جواب کر رہے تھے۔ چائے بناتے ہوئے ساشا مسکرائی۔ پیالیوں کی آواز ماں کو پھر اس ماحول میں واپس لے آئی۔ ارے معاف کرنا، اپنے کسی ہم وطن سے مل کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا، میں بھول ہی گئی۔ ساشا بولی معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے ہر چیز پہ قبضہ جما لیا ہے۔ اس وقت 11 بج چکے ہیں اور مجھے بہت دور جانا ہے، اب چلنا چاہیے۔ ماں نے تعجب سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ شہر؟ ہاں۔ لیکن کیوں جا رہی ہو؟ بہت اندھیرا ہے، نمی ہے، اور تم اس قدر تھکی ہوئی ہو، آج رات یہیں رہ لو۔ یگور باورچی خانے میں سو سکتے ہیں، میں اور تم یہاں۔ لڑکی نے سادگی سے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ یگور بولا بدقسمتی سے ان نوجوان خاتون کو لوگ پہچانتے ہیں، کل سڑکوں پر انہیں نظر نہیں آنا چاہیے، لہٰذا رات کو ہی جانا ہوگا۔ لیکن کیسے، تن تنہا؟ یگور نے ہنس کر کہا ہاں تن تنہا۔ لڑکی نے اپنے لیے ایک پیالی چائے بنائی، سیاہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر نمک لگا کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ ماں بولی تم لوگ یہ کیسے کر لیتی ہو، تم اور نتاشا، میں تو کبھی نہیں کر سکتی، مجھے تو بہت ڈر لگے۔ یگور بولا ڈر تو ان لوگوں کو بھی لگتا ہے، کیوں ساشا لگتا ہے نا؟ لڑکی نے جواب دیا یقیناً۔ ماں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کتنے سخت جان ہو تم لوگ۔ چائے ختم کر کے ساشا نے خاموشی سے مصافحہ کیا اور باورچی خانے سے چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے کہا اگر پاویل میخائیلووچ سے ملنا ہو تو میرا سلام کہہ دینا، بھول نہ جانا۔ دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھ چکی تھی، دفتن مڑی اور بولی تمہیں پیار کر سکتی ہوں ماں؟ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور محبت سے پیار کیا۔ لڑکی نے کہا شکریہ اور سر کو جنبش دیتے ہوئے چلی گئی۔ ماں کمرے میں واپس آئی، تشویش کے ساتھ کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگی۔ تاریکی میں برف کے گالے گر رہے تھے۔ یگور نے دریافت کیا تمہیں بروزروف کا خاندان یاد ہے؟ بولی ہاں یاد ہے۔ پھر دکھ بھرے لہجے میں بولی بیچاری ساشا کیسے پہنچے گی شہر؟ یگور کہنے لگا تھک تو بہت جائے گی، جیل میں رہنے سے کافی کمزور ہو گئی ہے، پہلے اچھی صحت تھی اس کی، بڑے آرام اور آسائش سے پلی ہے، اب معلوم ہے اس کے پھیپھڑے پر ایک دھبا بھی آ گیا ہے ٹی بی کا۔ ماں نے آہستہ سے دریافت کیا یہ ہے کون؟ یگور بولا ایک زمیندار کی بیٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ماں یہ لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، پاویل اور ساشا، لیکن پہلے تو یہ راضی ہی نہیں تھے، جب راضی ہوئے تو یہ جیل میں تھی اور وہ باہر تھا، اب یہ باہر آئی ہے تو وہ جیل میں ہے۔ ماں نے بڑے غور سے بات سنی، پھر کہا مجھے یہ معلوم نہیں تھا، پاویل کبھی اپنے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ اب اس لڑکی کے لیے بھی اس کا دل دکھنے لگا۔ یگور تم نے اسے گھر تک کیوں نہ پہنچا دیا؟ ماں
مجھے یہاں بستی میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ صبح سویرے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ مجھ جیسے آدمی کے لیے جس کا اتنا سانس پھولتا ہو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔